السلام علیکم۔ ویلیو تھا جس کی رائٹر ہے رابعہ خان، اس کی یہ 22ویں ایپیسوڈ ہے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ وہ اس لڑکی کو کسی حوالے سے پہلے ہی جانتا تھا۔ خیبر کے ہاتھ سے چائے چھلکتے چھلکتے بچی بے یقینی اس قدر شدید تھی کہ شیر ہنس دیا۔ وہ اب کپ دوبارہ ٹیبل پر رکھ کر اسے کامل توجہ سے دیکھنا چاہتے تھے۔ زرولی ابرو سکڑے، آنکھوں میں ڈھیروں الجھن اتر آئی۔ جی زرولی، ناممکن، وہ متحیر سے گردن ہلاتے کہہ رہے تھے۔ ناممکن ہے کہ زرولی کسی عورت کو کسی ذاتی حوالے سے جانتا ہو۔ کیا مجھے علم نہیں ہے اس کی عورتوں کے خلاف تمام آراء کا؟ شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی خیبر جان، وہ آئے تو آپ اس سے خود پوچھ لیجئے گا۔ وہ چھپنے والوں میں سے نہیں ہے، دو ٹوک بات جیسے سب کے سامنے کرتا ہے ویسے ہی آپ کے سامنے بھی کرے گا۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابراہیم لالا سے لڑکی بچا کر اس لڑکی کا کرنا کیا ہے؟ مطلب کہاں رکھیں گے اسے آپ؟ یاد آنے پر اس نے پوچھا تو چائے لبوں سے لگائے خیبر کے چہرے پر ہلکی سی نرمی ابھری۔ شیر انہیں دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ چونک اٹھا۔ آپ، اس نے فقرہ نام مکمل چھوڑ دیا کیونکہ اسے مکمل کرنے کے لیے مزید الفاظ نہیں تھے۔ خیبر نے گردن ہلائی، آنکھوں میں مدھم نرمی ہلکورے لے رہی تھی۔ ایسا ہونا ممکن ہے کیا؟ بالکل ممکن ہے۔ زرولی کا راضی ہونا ضروری ہے بس، اور اس لڑکی کا اگر وہ راضی نہیں ہوئی تو؟ لڑکیوں کی رضامندی کو کون خاطر میں لاتا ہے شیر؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، جو ہی وہ اس گھر میں واپس آئے گی میں اس کا اور زرولی کا نکاح کر دوں گا۔ وہ گھر کی بچی ہے، اسے ہم باہر دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتے، بااعتماد لہجے میں کہہ کر وہ اب اپنی چائے گھونٹ گھونٹ حلق سے اتارنے لگے۔ شیر کو چند ساعتیں لگی تھی یہ انکشاف ہضم کرنے میں۔ آپ اس لڑکی کے لیے اپنے دل میں اتنا نرم گوشہ کب سے رکھنے لگے ہیں خیبر جان؟ جہاں تک میں جانتا ہوں ابراہیم لالا سے آپ کا اتنا کوئی خاص گٹھ جوڑ نہیں رہا، نہ آپ اس کے کسی بنیادی فیصلے سے کبھی خوش ہوئے ہیں۔ سونے پر سہاگا، وہ ایک متنازع شادی سے جنم لینے والی بچی ہے، اس کے لیے آپ کے دل میں پنہاں نرمی میری عقل سلیم تسلیم کرنے سے قاصر ہے۔ کہتے کہتے ذرا ٹھہر کر بغور ان کا چہرہ دیکھا، گویا جانچا، پھر ان سے آنکھیں ہٹائے بغیر ایک سوال کیا۔ ایسی بات ہے جس سے میں واقف نہیں ہوں؟ خیبر ذرا بھی نہیں ٹھٹکے، بلکہ ہلکا سا مسکرائے، پھر سر اس بات میں لایا اور اس کی جانب نظریں پھیری۔ اپنی بیوی کا قصاص کبھی لینے کی جہد نہیں کی میں نے، یہاں تک کہ میری اولاد مجھ سے اس حد تک بدگمان ہو گئی کہ میرا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں بدلہ لینے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا یا مجھ میں طاقت اور خواہش کی کمی تھی، میں بس اس قتل کے چکر کو الٹے رخ سے گھمانے کا قائل نہیں تھا۔ میں اپنی اولاد کو کم سنی میں کسی بے رحم محاذ پر کھڑا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ذرا رک کر ایک ٹھنڈی سانس لی، آنکھوں میں افسوس سا اترنے لگا۔ اب احساس ہوتا ہے کہ شاید میں نے کوتاہی کر دی، اس قتل کو معاف کر کے مجھے معافی نہیں تو پہنانا چاہیے تھا، کیونکہ میری اہلیہ اس سارے قصے میں ناحق ماری گئی تھی۔ لیکن اس سب کا اس بچی سے کیا لینا دینا؟ آپ کو اس سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ اس کا سوال جوں کا توں تھا۔ خیبر نے پھر ایک طویل سانس لی تھی، کیونکہ ریشم کو اس سے ہمدردی تھی، اس کو اس بچی سے محبت تھی، اور ایک آخری چیز جو وہ نہیں چاہتی تھی وہ اس بچی کا نقصان تھا۔ وہ ابراہیم سے، اس کی بیوی سے جتنا بھی بیر رکھ دیتی، لیکن وہ اس بچی کے لیے مجھ سے بہترے بار بحث کر چکی تھی۔ جب کچھ عرصے کے لیے ابراہیم اور اس کا خاندان ہمارے یہاں پناہ گزین رہا تھا، تب اس کا اس بچی سے لگاؤ گہرائی اختیار کر گیا تھا۔ وہ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی تھی، اور بیٹی کی شدید خواہش دل میں ایک عرصے سے مقیم تھی۔ بس اس کی بحث در بحث نے مجھے باور کروایا کہ وہ اس بچی سے نہ صرف ہمدردی رکھتی ہے بلکہ اس سے محبت بھی مبتلا ہے۔ وہ اسے کسی بھی انتقام کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہتی تھی۔ وہ گیلی سی آواز میں آزردگی سے کہہ رہے تھے، پورے وجود میں پرملال سا احساس گھل گیا تھا۔ میں اس کا قصاص نہیں لے سکا، بدلہ نہیں لے سکا، اس کے قاتلوں کو انجام تک نہیں پہنچا سکا، لیکن میں اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوتے نہیں دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا۔ ریشم شاید اپنا قصاص نہ لیا جانا معاف کر دے، پر وہ کبھی اس بچی کی ذات کی پامالی پر مجھے نہیں بخشے گی، تم سمجھو۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرائے، آنکھیں نرم تھی اور آواز مدھم۔ زیادہ گفتگو کرنے سے وہ تھکنے لگتے تھے، لیکن پھر بھی اپنی بات شیر کو دیکھتے ہوئے جاری رکھی کہ میں اس کی حفاظت کر کے ریشم کے سامنے بروز حشر گردن اٹھا کر کھڑا ہونا چاہتا ہوں، سر کسی اندیکھے بوجھ سے جھکا کر نہیں۔ پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہولے سے تھپکا اور آہستہ سے اٹھ گیا۔ وہ دیر تک جو ہی ان کی باتوں پر غور کرتا رہ گیا۔ دھوپ کی تمازت میں سختی گھل گئی تھی،
وہ وجود پر لگتے ہی چبھن کا احساس دلایا کرتی تھی۔ اسی اثنا میں ایک کمپنی کے کشادہ لابی میں سوٹ میں ملبوس کئی افراد تیزی سے آتے جاتے نظر آ رہے تھے، فون پر گفتگو کرتے، کھلے لیپ ٹاپ ہاتھوں میں اٹھائے، کسی کے ہاتھ میں کوئی فائل تھی تو کوئی فولڈر لیے کسی کی میت میں قدم اٹھا رہا تھا۔ یہ منظر دوپہر کا تھا اور یہ کمپنی حال میں افتتاح کے بعد بحال ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ خیبر مراد خان کے سیاہ دھندے میں متنازع کاروبار کی کاغذی کارروائی ڈیرے پر ہی کی جاتی تھی، لیکن ان کے صاف ستھری سی کنسٹرکشن کمپنی شہر کے اس تجارتی حصے میں واقع ضرور تھی۔ خیبر کی دلی خواہش رہی تھی کہ زربلی اس کمپنی کا CEO مقرر ہو جائے، لیکن اس نے انہیں صاف صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ اس قسم کی کسی بھی بکواس کرسی میں دلچسپی نہیں رکھتا ہے۔ ایک طویل عرصے تک وہ خود اس کمپنی کے چیف ایگزیکٹو رہے تھے، لیکن جو ہی ان کی صحت ہر گزرتے دن کے ساتھ گرنے لگی تو انہوں نے زربلی سے اس کرسی کو سنبھالنے کی پیشکش کی۔ اس نے پیشکش ٹھکرا دی۔ انہیں افسوس تھا، لیکن اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا تھا، اسی لیے اکرما کو انہوں نے بذات خود اس کمپنی کا CEO مقرر کر دیا تھا۔ زربلی جب چاہتا اپنا ذہن بدل کر اپنی کرسی سنبھال سکتا تھا، لیکن کئی سالوں بعد بھی ایسی کسی پیشکش قدمی کی کوشش اس کی جانب سے نہیں کی گئی تو وہ بھی اس سے مایوس ہو گئے۔ وہ اب ڈیرے پر رہ کر زمینی معاملات، پیچیدہ مالی سکنات پر گہری نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک جاگیردار کی حیثیت رکھتا تھا، جس کے لیے انہوں نے اس کمپنی کی سنگ میل رکھی تھی۔ اسے ہی یہ سب مبارک ہو۔ اسی کمپنی کی لابی میں ایک دائرے کی صورت رکھے صوفوں پر وہ آرام دہ ہو کر بیٹھا اکرما کا انتظار کر رہا تھا، فائلز ہاتھ میں لیے۔ چند لوگوں کے درمیان اسے اکرما اپنی جانب بڑھتا ہوا بالآخر نظر آ گیا۔ سوٹ، ٹائی، جیل سے پیچھے کی جانب ہوئے بال، سنہری آنکھیں، درمیانہ قد، چمکتے جوتے، ہاتھ میں تھاما سرخ رنگ کا فولڈر، وہ ان سب سے مختلف تھا۔ شیر کا چھوٹا بھائی اکرما زمان۔ بخیر زربلی، وہ قریب چلا آیا۔ اگلے کئی لمحات میں وہ دونوں کمپنی کی چھت پر ایستادہ تھے۔ سامنے دھاتی ریلنگ موجود تھی اور اس سے ذرا فاصلے پر نگاہ پھسلتے ہی بلند قامت عمارتیں نظر آ رہی تھی۔ دھوپ کا رخ ان عمارتوں کی جانب تھا۔ سورج ذرا ایک جانب جھک گیا تھا اور دھوپ ان عمارتوں سے پھسلتی لمحہ بلمحہ سرک رہی تھی۔ اکرما نے اس کی جانب وہ فولڈر بڑھایا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے تھام لیا، پھر اسے کھول کر ایک سرسری سی سنجیدہ نگاہ اندر موجود کاغذات پر ڈالی۔ یہ اس کے وکیل کی فائل ہے۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ تمام الزامات من گھڑت تھے، اس نے آہستگی سے اطلاع دی۔ تو ساتھ کھڑے اور راگ الٹتے زربلی نے ایک نگاہ اٹھا کر سوالیہ سا اسے دیکھا۔ اکرما نے اسے دیکھ کر سر ہلایا تھا، پھر مزید کہنے لگا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنے سنگین جرائم میں ملوث ہو سکتا ہے، نہ اس کا ایسا کوئی پچھلا تحریری اندراج ملتا ہے۔ ہاں، وہ مافیا کے ساتھ ایک طویل عرصے تک کام کرتا رہا ہے، لیکن حقائق کو بغور دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسے جیل میں رکھنے کے لیے، دوسرے الفاظ میں نظام کو قائل کرنے کے لیے، کہ وہ واقعی ایسا مجرم ہے کہ اسے جیل میں رکھا جائے۔ ایسے الزامات گھڑے گئے ہیں، یہ محض کہانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اسے سنجیدگی سے بریفنگ دے رہا تھا۔ زربلی کی نگاہیں تیزی سے فائل کے صفحات کو پڑھ رہی تھی، پھر اس نے فولڈر بند کر دیا، چہرہ اوپر اٹھایا۔ تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ تمام جرائم من گھڑت ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ واقعی ان سب کا مرتکب ہو۔ گٹ فیلنگز کے علاوہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے اسے بے گناہ ثابت کرنے کا؟ سرد موری سے کہہ کر آنکھیں سکیڑے وہ اب سامنے عمارت کا شیشہ صاف کرتے ملازمین کو دیکھ رہا تھا۔ رسیوں سے بندھے ملازم اب بے خوفی سے عمارت کا شیشہ صاف کر رہے تھے۔ اکرما نے اس کے استفسار پر ایک گہرا سانس لیا تھا۔ یہ گٹ فیلنگز نہیں ہے زربلی، مجھے اسے گناہگار یا بے گناہ ثابت کر کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن اس کی کبھی شادی نہیں ہوئی تو 5 ماہ کی بیٹی کا قتل ویسے ہی حذف ہو جاتا ہے۔ مالک کا کوئی معذور بیٹا نہیں تھا، اس کی ایک بیٹی تھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ مالک کا قاتل نہیں ہے، نہ اس کی بیٹی کا قاتل ہے۔ وہ اس سب میں وکٹم رہا ہے، ملزم بھی رہا ہے، لیکن مجرم نہیں۔ تم کیوں اس کی بے گناہی قبول کرنے میں متعامل ہو؟ جیبوں میں ہاتھ ڈالے گردن ذرا ترچھی کیے اسے دیکھتا اکرما جیسے واقعی جاننا چاہتا تھا کہ زربلی کیا سوچتا رہا ہے۔ اس سوال پر اکرما نے اس کے چہرے پر پھیلتی تلخی بخوبی محسوس کی تھی۔ مجھے اس کی صرف ایک خصلت پتہ ہے اکرما، آنکھوں میں سپاٹ تاثر لیے وہ بے زیر لب دھیمے مگر اٹل لہجے میں کہہ رہا تھا کہ وہ ایک خود غرض انسان ہے۔ وہ اپنے مفاد کے لیے کسی کو بھی قتل کر سکتا ہے، کسی کو بھی سولی چڑھا سکتا ہے اور کسی کو بھی منجدھار میں چھوڑ کر پشت دکھا کر فرار ہو سکتا ہے۔ اور تمہاری گٹ فیلنگز کے برعکس یہ ایک واضح حقیقت ہے جس سے نظر پھیرنا سراسر بے وقوفی ہے۔
لیکن ان جرائم کی کوئی ٹیل نہیں مل رہی، نہ ان کے ثبوت موجود ہے۔ جتنے بھی ثبوت اسے مجرم ثابت کرنے کے لیے پولیس کو پیش کیے گئے وہ سب مینیپولیٹو سچائی کے زمرے میں آتے ہیں۔ ثبوت بھی جھوٹ ہیں اور انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے سوچ سمجھ کر قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گھڑے ہیں تاکہ 3 سال کی سزا سے وہ متلقن بچ نہ سکے۔ اکرما کے دلائل مضبوط تھے، زربلی جانتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اس نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا، وہ اسے ہی سنہری آنکھوں سے قدرے متفکر ہوا تک رہا تھا۔ وہ میرے خاندان سے دور ہے، مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ وہ تمہارے خاندان سے دور ہی ہے، اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے تم تک آنے کا، تم خواہ پریشان ہو رہے ہو زربلی، اس نے اسے تسلی بخش سا کہا تھا، لیکن وہ جواب میں نفی میں گردن ہلاتا گویا اس کی تسلی کو رد کر رہا تھا۔ میں خواہ پریشان نہیں ہوں اکرما، تم دیکھنا وہ جلد یا بدیر نمودار ہوگا اور اس کا ارادہ ہمیں نقصان پہنچانے کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ میں اسے جانتا ہوں، جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جان سکتے۔ سرد لہجے میں کہہ کر وہ خاموش ہوا تو اکرما نے سر ہلایا۔ اسے تم سے زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا زربلی، لیکن وہ کئی سالوں پہلے کی بات تھی۔ زندگی میں رونما ہوئی تبدیلیوں کی عوض انسان بہت حد تک بدل جاتا ہے۔ نہ تو تم پہلے والے زربلی رہے ہو اور نہ وہ پہلے والا عرب۔ ہر شے ایک مدار میں گھوم کر اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ کبھی اس کی جانب کی کہانی سننے کی بھی کوشش کرو، اس نے غیر جانبداری سے کہا تو ساتھ کھڑے زربلی کی آنکھوں میں کڑواہٹ ابھری۔ اس نے استضاعیہ سر جھٹکا تھا۔ اب وہ کرما کو کیا بتاتا کہ مدار میں گھومنے والی ہر شے کبھی نہ کبھی گھوم کر وہیں آ جاتی ہے جہاں سے چلی ہوتی ہے، آغاز اور انجام کی تفریق کیے بغیر۔ خیر، اس نے جیسے اس موضوع پر لعنت بھیجی تھی۔ تم نے بہرام حسن والا کیس واپس لے لیا؟ ہاں لے لیا واپس، لیکن اس طرح عجلت میں کیس واپس لینے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ وہ تیکھے انداز میں ابرو سکیڑے پوچھ رہا تھا۔ ہاں پوچھ سکتے ہو۔ ابراہیم لالا کو ان کی بیٹی واپس چاہیے؟ وہ ٹھٹکا تھا، پھر سنبھل گیا، آنکھوں میں نہ سمجھی اتری۔ کیا مطلب؟ اچانک سے؟ ہاں انہیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اپنی بیٹی بیچ کر زندہ رہنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لہجے میں ابراہیم کے لیے طنز، حقارت، نفرت سب کچھ تھا۔ اکرما بھگ سے اڑا، آنکھیں پھیل گئی۔ کیا؟ لیکن تم نے کیس کیوں واپس لیا؟ وہ اسی لیے اکرما، زربلی پہلی بار مسکرایا تھا، لہجے میں آنچ سی تھی، کہ میں اس کی بیٹی کو وہاں سے نکالنے کے لیے پر تول رہا ہوں۔ فی الحال بہرام حسن کو کوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہتا جس سے وہ ابراہیم کی بیٹی کو ذہنی اذیت دے سکے یا اسے ہمارے گھرانے کا طعنہ دے۔ اگر ہم نے کیس کیا ہے تو ہم جیت بھی جاتے، لیکن زہری عتاب وہ لڑکی آ جاتی جس کا اس سب میں بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ زولا کا ذکر آ جانے پر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی، آنکھوں کی تلخی جیسے پل میں ہی زائل ہو گئی، اور کرما نے قدرے الجھ کر اسے دیکھا۔ اور تم کیوں اس لڑکی کو وہاں سے نکالنے لگے؟ تاکہ ابراہیم بآسانی اس کی قیمت لگا سکے؟ اس کا لہجہ نہ تلخ تھا اور نہ ہی طنزیہ، لیکن پھر بھی زربلی کو چبھ گیا تھا۔ اس نے سخت تاثرات سے اسے دیکھا۔ میں اس لڑکی کو بچانے کا ارادہ رکھتا ہوں، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ عورتوں سے خدا واسطے کا بیر رکھنے والا زربلی مراد خان ایک لڑکی کو بچانے کے لیے اپنی گراں قدر زمین کا کیس واپس لے رہا ہے؟ وہ اب محظوظ ہوا، گردن جھکائے ہنس رہا تھا، لیکن زربلی نہیں ہنسا، یوں ہی چپل سے ٹائر رگڑنے لگا۔ اکرما نے مسکراہٹ دبا کر چہرہ اٹھایا تھا۔ کتنا اچھا ہو کہ تم اسے وہاں سے بچا کر لانے کے بعد اس سے شادی کر لو، ابراہیم لالا کا منہ دیکھنے والا ہوگا۔ بکو مت، اس نے سر جھکائے ٹائل رگڑتے یوں ہی دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ اکرما بمشکل مسکراہٹ دبائے اسے دیکھتا رہا، پھر جیسے کندھے سے نادیدہ گرد جاڑی، ساتھ ہی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ چلو کچھ ہی لمحات میں میری ایک اہم میٹنگ ہے، تم مزید جو بھی فیصلہ لو اس سے آگاہ کر دینا مجھے سے جو ممکن مدد ہو سکی میں کر دوں گا، تمہارے لیے میں ہمیشہ حاضر ہوں، پھر ملتے ہیں۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے وہاں سے جا چکا تو اس نے گہرا سانس لیا۔ زولا کے ذکر سے نہ جانے کیوں دل پر ایک بوجھ سا آ گرا تھا۔ کیا وہ اس سارے تناؤ سے بھرپور معاملات میں ٹھیک رہے گی؟ کیونکہ یہ تو طے تھا کہ بہرام اسے اتنی سہل مندی سے زربلی کو دینے والے نہیں تھے، وہ یقیناً کوئی مخالفت کھڑی کریں گے اور اسے اسی مخالفت کو بالائے طاق رکھ کر زولا کو وہاں سے نکالنا ہوگا۔ لیکن اگر زولا نے ہی اس کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا تب وہ کیا کرے گا اور اسے کیسے قائل کرے گا؟ یہ اسے ابھی سوچنا تھا۔ دہاتی ریلنگ دھوپ میں دہک رہی تھی اور عمارتوں سے سرکتی دھوپ اب کے منظر سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ زربلی فولڈر ہاتھ میں لیے نیچے اترتے زینوں کی جانب بڑھ آیا تھا۔
یونیورسٹی کی سنسان راہداری تھی. طلباء اپنے اسائنمنٹ جمع کروا کر پلٹ چکے تھے. وہ بھی اسائنمنٹ جمع کروا کر واپس پلٹ رہی تھی. اسی پہر اسے راہداری میں کسی کے تیز تیز قدم اٹھانے کی آواز آئی. اس نے چہرہ اٹھایا. سامنے سے خولہ آتی نظر آئی. اسے کوئی اسائنمنٹ جمع نہیں کروانا تھا لیکن وہ محض اس کے لیے آئے تھے. اس نے اسے فون کال پر مختصر کل کے ہوئے واقعات بتا دیے تھے اور وہ سب سننے کے بعد خولہ کا اپنے گھر رہنا بہت کٹھن ہو گیا تھا. وہ جلد از جلد زولا سے مل کر اسے زور سے گلے لگانا چاہتی تھی اور آگے بڑھتے ہوئے اس نے یہی کیا تھا. اسے زور سے خود میں بھینچ کر گلے لگا لیا تھا. وہ جو ابھی اسے دیکھ کر ٹھیک سے مسکرائی بھی نہ تھی اسے یوں اس کے کھینچ کر گلے لگانے پر حیران رہ گئی تھی. پھر تنیا صاحب گویا اگلے ہی پل ڈھیلے پڑ گئے اور لب مسکراہٹ میں ڈھلتے گئے. تم ٹھیک ہو نا؟ کہیں زخم تو نہیں آئے نا؟ زولا مجھے بتاؤ کہ تم ٹھیک ہو. وہ اس سے ہٹ کر اب اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیے آنکھوں میں ڈھیروں نمی ضبط کیے پوچھ رہی تھی. اس نے اس کی بے چین نگاہیں دیکھی. اسے خولہ پر اسی لمحے ڈھیروں پیار آیا تھا. میں ٹھیک ہوں بابا، سوری تمہیں کال کر کے سب بتا دیا. مجھ سے رہا نہیں گیا. ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بوجھ مجھے ختم کر دے گا. میں تمہیں بتانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ تمہارے گھر لالا کی شادی ہے. لیکن خولہ اس کی کوئی وضاحت نہیں سن رہی تھی. تیزی سے نفی میں سر ہلاتی. وہ اسے دوبارہ گلے لگا چکی تھی. پھر اس سے الگ ہو کر اس کی پیشانی پر آیا زخم دیکھا. اسے فکر نے آ گھیرا تھا. کوئی ضرورت نہیں اکیلے سب سہنے کی. شادی لالا کی ہو رہی ہے، میری نہیں. اس نے گھرک کر اسے ٹوکا تھا. وہ اس کے انداز پر ہنستی تھی. ہاں نہیں ہو رہی تمہاری شادی، لیکن مجھے پتا ہے کہ تم کتنی مصروف ہو شادی کی تیاریوں میں. ایسے ڈسٹرب کرنا اچھا نہیں لگتا نا. وہ رسان سے بالکل پرسکون لہجے میں کہہ رہی تھی. خولہ کو اس کے سکون نے حیران کیا تھا. کوئی ڈسٹرب نہیں کیا ہے تم نے مجھے. اگر تم مجھے نہیں بتاتی تو مجھے بہت دکھ ہوتا. زولا تم کتنا ڈر گئی ہوگی نا، کتنا روئی ہوگی تم. سوچ سوچ کر اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو جمع ہونے لگے تھے. زولا نے گہرا سانس لے کر اداسی سے اسے دیکھا. پھر اسے اپنے ساتھ لیے چلنے لگی. ہاں بہت روئی تھی میں، بہت ڈر گئی تھی. مجھے لگا میری زندگی ختم ہونے جا رہی ہے. مجھے لگا سب کچھ ختم ہونے جا رہا ہے، لیکن پھر سب کچھ ختم نہیں ہوا اور میں بچا لی گئی. کیا ہماری شکر گزاری کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے؟ وہ اب راہداری کے آخری سرے پر بنے زینوں کی جانب بڑھ آئی تھی. پھر اوپری زینے پر بیٹھ گئی. ساتھ ہی چہرہ پھیر کر خولہ کو دیکھا. وہ بھی آہستہ سے اس کے ساتھ آ بیٹھی تھی. ایک نظر اس نے برابر بیٹھی زولا کو دیکھا. ملگجا لباس، میک اپ سے پاک لیکن زرد چہرہ، بالوں کو پونی میں باندھے، آنکھوں کے نیچے ہلکے لیے. وہ اسے کہیں سے نارمل نہیں لگ رہی تھی. زولا ذہنی طور پر شدید تغیرات کا شکار تھی، لیکن کچھ تھا اس کے ملگجے لباس اور حلقوں میں ملفوف آنکھوں کے علاوہ جو خولہ کو بے حد پرسکون لگا تھا. اس کا انداز، ہاں اس کے انداز میں عجیب سی طمانینت تھی. مجھے بتاؤ کہ تم کیسے نکلی وہاں سے؟ کون بچانے آیا؟ وہ چند پل سامنے دیکھتی رہی، گویا ذہن میں الفاظ ترتیب دینے کے لیے چند لمحے مستعار لیے. پھر اس نے خولہ کو دیکھا. عرب ایک لفظ کہا تھا اس نے. لفظ ایک تھا لیکن خولہ کے ذہن کو اسے جذب کرنے میں پھر بھی وقت لگا. اس کی آنکھوں میں پہلے نہ سمجھی ابھری، پھر استجاب اور سب سے آخر میں اچنبھا. عرب ولیو تھا، وہ تمہیں بچانے آیا تھا. وہ بالمخصوص مجھے بچانے نہیں آیا تھا، لیکن اسے میں وہاں نظر آئی تو اس نے مجھے بچا لیا. لیکن وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ بھی تمہارا پیچھا کر رہا ہے؟ وہ یکدم بہت پریشان ہو گئی تھی. بڑی بڑی آنکھوں میں ازلی چمک کی جگہ گہری فکر ہلکورے لینے لگی. تو زولا نے گہرا سانس لیا اور پھر شانے اچکائے. میں نہیں جانتی خولہ، مجھے نہیں پتا کہ وہ میرا پیچھا کر رہا ہے یا نہیں، لیکن کل رات ذرا ٹھہری تھوک نکلا. خولہ پوری توجہ سے اسے دیکھ رہی تھی. وہ میرے کمرے میں آیا تھا اور اس جملے پر وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سوٹ کھڑی ہوئی تھی. بے یقینی سے چند پل آنکھیں پھیلائے زینوں پر بیٹھی زولا کو دیکھا. وہ اب گردن پھیرے اسے ہی دیکھ رہی تھی. پھر اس بات میں سر ہلا کر گویا اپنے کہے پر مہر ثبت کی. یہ ناممکن ہے، وہ کیسے آیا؟ وہاں کسی نے دیکھا تو نہیں اسے؟ او گاڈ، اگر انکل دیکھ لیتے تو تمہیں مار دیتے جان سے. زولا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کا ذہن پل بھر کو چکرا کر رہ گیا تھا. فکر مندی اب کی شدید پریشانی پر بدلتی جا رہی تھی. اس کی پیشانی پر موجود پسینہ زولا کو اتنے فاصلے سے بھی نظر آ رہا تھا. پھر اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے کلائی سے تھاما اور اپنے پاس دوبارہ بٹھایا. جانتی ہوں، لیکن اسے کسی نے نہیں دیکھا. کوئی دیکھ سکتا تھا. اس کے دیکھ لیے جانے سے تمہیں نقصان پہنچ سکتا تھا. اسے عرب پر شدید تاؤ چڑھا تھا. وہ اسے بہت پہلے سے ہی زولا کے لیے ناپسند رہا تھا. اس کی وجہ سے ایک 18 سالہ لڑکی محبت جیسے فضول جذبے میں پڑھ کر اپنا بہت کچھ بگاڑ چکی تھی، اور اب یوں اس کا کمرے میں آنا اسے ایک آنکھ نہیں پایا تھا. وہ خطرناک تھا. اس کی سرگرمیاں بری تھی. اس کا زولا کے آس پاس آنا خطرات کو دعوت دینے والی بات تھی. اس نے مجھے بچایا ہے خولہ. وہ مجھے بہت حفاظت سے گھر لے کر گیا، فہد کو اس کے انجام تک پہنچایا اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونے دی. میرے لیے یہ ایک گراں قدر احسان ہے جس کا بدلہ میں ساری زندگی نہیں اتار سکوں گی. اب کہ اس نے اداسی سے کہہ کر اس کی جانب دیکھا تھا. خولہ کے ماتھے پر بل پڑے.
تم اب بھی اس کی حمایت کر رہی ہو، اسے جیسے یقین نہیں آیا۔ لڑکی، وہ تمہارے لیے تکلیف کے سوا کبھی کچھ نہیں لایا، تم کیوں اس کے اندر اپنے لیے اتنی اچھائیاں تلاش کر لیتی ہو؟ اگر وہ تمہارے ساتھ سنجیدہ ہوتا تو 3 سال پہلے تمہیں یوں چھوڑ کر نہیں جاتا۔ وہ محض حالات اور لوگوں کو اپنے حق میں استعمال کرنے والا ایک موقع پرست انسان ہے۔ ایسے انسان کسی کو بھی اپنے مفاد کے لیے کچل دیتے ہیں۔ ساتھ بیٹھی لڑکی کے تلخی سختی سے کہنے پر اس کا دل دکھا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے خولا، اگر وہ مجھے وہاں سے بچا کر نہیں لاتا تو شاید میں تمہارے سامنے یوں بیٹھی ہوئی نہیں ہوتی، میری عزت پامال ہو جاتی، پولیس، میڈیا اور مزید قانونی ادارے چھاپے کے بعد مجھے آزاد کروا کر طرح طرح کے برہنہ سوالات پوچھتے، میں رسوا ہو جاتی، میری ماں کی قسمت پر لگا کلنک مزید گہرا ہو جاتا، میری تباہی یقینی تھی، اس نے مجھے تباہی سے بچایا ہے خولا۔ دکھی دل کے ساتھ وہ بہت مدھم آواز میں کہہ رہی تھی، آنکھوں میں آزردگی اور ہلکی سی گلابی نمی تھی۔ خولا کے دل کو کچھ ہوا۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ تمہاری ہر اذیت کے پیچھے بال واسطہ یا بلا واسطہ یہ شخص ہوتا ہے؟ مجھے یہ آدمی تمہارے لیے بالکل ٹھیک نہیں لگتا، وہ نرمی سے کہہ رہی تھی، لیکن لہجے کی فکر زولا پر بخوبی عیاں ہوئی۔ اس نے گہرا سانس لے کر سینے کو جکڑتی کثافت کو باہر نکالا۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے، میں تو خود کنفیوز ہوں، تو میں ان چیزوں پر کیا تبصرہ کروں۔ اور اکرما، یامین اور ایمن، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، لیکن سب مجھے اچھے لگ رہے ہیں، سائڈ کریکٹرز بھی اچھے ہیں ہیروز کے علاوہ۔ اور اس کا باپ پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ میں اس کی شادی اسی سے کرواؤں گا، اس کا نکاح اس سے کرواؤں گا، تو دیٹس کول کہ وہ ایسا ہی سوچ رہا ہے۔ اور پہلے تو مجھے لگا کہ شاید وہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ وہ اس سے بدلہ لے گا، لیکن نہیں، اس نے کہا کہ ریشم کو بڑی پسند تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کو سزا ملے، یہ وہ، تو دیٹس کول یار۔ اب پتہ نہیں، اب مجھے انتظار ہے اس کی شادی کا، عالمگیر کی شادی جب ہوگی نا تو سب اکٹھے ہوں گے، ہوپ فلی کہ سب ملیں تو بڑا مزہ آئے گا۔ تو آئی ایم سو ایکسائٹیڈ، ہوپ فلی کہ آپ لوگ بھی ایکسائٹیڈ ہوں گے۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔